مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے. مجھے جو کلمہ ملا ہے وہ ہے چوتھا کلمہ جو کفارے کا کلمہ ہے. اس سے پہلے کہ میں خداوند کے کلام کو آپ کے سامنے وضاحت کر سکوں، میری حیثیت ہی کیا کہ میں اس کلام کو خدا کے کلام کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں جب تک کہ روح القدس میری رہنمائی نہ کرے. میں آپ کے سامنے چند جملے بیان کرنا چاہوں گی، ذرا غور سے سنیے گا. جد تکیا ناصری نو سلیباں ویرو پیاں، جد تکیا ناصری نو سلیباں ویرو پیاں، اودے زخمی پیر چم کے تے راواں ویرو پیاں. جدو وسیا رومی کوڑا گلیلی جوان تے، جدو وسیا رومی کوڑا گلیلی جوان تے، یروشلم دے لوگ تے گلیاں ویرو پیاں. خدا کے لوگوں، یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب مسیحا مصلوب اس دنیا میں جسمانی حالت میں آسمان کی بادشاہی کی منادی کرتے کرتے اپنے عظیم مقصد کی طرف بڑھ رہے تھے. تو ان دنوں یوں ہوا کہ یروشلم کے شہر میں ایک آواز بلند ہوئی، اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو. حاکم وقت نے اس یسوع کے موت کا حکم جاری کر دیا. ہیکل کے صحن میں ایک بہت بڑا ہجوم ہے. کاہن اور فریسی اپنے اپنے دائرہ اختیار میں مصروف ہیں. ادھر 3 صلیبیں کوہ کلور پر سجا دی گئی. ان کے درمیان والی صلیب ایک ایسی شخصیت کی ہے جس کا کوئی گناہ نہیں اور وہ موت کے آغوش میں ہے، جس کو دنیا یسوع ناصری کہتی ہے. جد تڑپیا صلیب تے تڑپے دوویں جہاں، جد تڑپیا صلیب تے تڑپے دوویں جہاں، منہ کھل گئے اپنے آپ تے قبراں وی رو پیاں. میرے عزیزوں، ہم اپنے کلمے کی طرف بڑھتے ہیں. آئیے میرے ساتھ نکالے متی کی انجیل 27 باب اس کی 45 آیت میں سے یوں لکھا ہے. جس کسی کے پاس ہے وہ نکالے. اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا ہی چھا گیا. اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یا الوہی الوہی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. وہاں جو لوگ کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیا کو پکارتا ہے. اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور سپنج لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے سوسایا. مگر باقیوں نے کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھے تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں. میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، اس سے پہلے کہ اس کلمے کو پڑھیں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گی. ہیکل دا پردہ پاٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، ہیکل دا پردہ پاٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، ایلی ایلی جد پکاریا چٹانا بھی رو پیاں. عزیزوں، ہیکل کا پردہ جب 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو نیچے سے لے کر اوپر تک پھٹ گیا اور پوری دنیا میں اندھیرا ہی چھا گیا. اور یہ الفاظ جب خدا کے منہ سے نکلے، ایلی ایلی لما شبقتنی، یا الوہی الوہی لما شبقتنی، یہ الفاظ خدا کے منہ سے نکلے تو پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا. خدا کے لوگوں، وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو تنزیہ کرنے والے تھے. انہوں نے کہا، دیکھے تو وہ ایلیا کو پکارتا ہے اور وہ اسے بچانے آتا ہے کہ نہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ شام کلوری سے لے کر کوہ کلوری کے پہاڑ تک کا سفر کتنا کٹھن تھا؟ اور گتسمنی کے باغ کے اندر یسوع المسیح کی دعائے التجا یہ تھی کہ اے باپ یا اے خدا، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، بلکہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. میرے عزیزوں، ان الفاظ پر غور کیجئے گا. بیٹا کبھی باپ سے جدا نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جدائی کا کلمہ ہے. یہ جدائی کا کلمہ نہیں بلکہ خدا کے کلام کی تکمیل کا کلمہ ہے. خدا کے لوگوں، یہ کلام آج سے کئی ہزار سال پہلے کتاب مقدس میں پرانے عہد نامہ میں زبور کی کتاب حضرت داؤد نے زبور 22 کی آیت کو خداوند یہوہ پاک خدا
کہ روح سے ممور ہو کر اس پیشنگوئی کو لکھا اور اس کی تلاوت پاک یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر اور دکھ اور پریشانی کی حالت میں کی، کیونکہ یہودیوں دستور کے موافق جب کوئی انسان پریشان ہوتا یا دکھ میں ہوتا تو خدا کو یاد کرتے اور یا خدا کے کلام کی تلاوت کرتے یا دعا کرتے اور مصیبت میں اپنے دیوتا کو پکارتے۔ مقدس داؤد جب مصیبت میں تھے تو انہوں نے بھی اپنی مدد کے لیے یہوہ خدا کو پکارا، اور زبور 141 میں لکھا ہے، یہوہ میں پکار دہاں میرے ول تو چھیتی ہے۔ جب ہم پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں یہ زبور ہم اکثر گاتے بھی ہیں۔ جو کہ یسوع المسیح داؤد کی اصل و نسل سے ہیں، انہوں نے بھی یہ یہوہ خدا کو اپنی مدد کے لیے پکارا اور ہمیں سکھایا موت اور دکھ کے اندر بھی خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ موت کے اندر بھی ایماندار کو خدا کے ساتھ رہنا چاہیے اور کبھی بھی خدا کے کلام سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں بس میں یوں کہنا چاہوں گی، جد تکیا ناصرینو صلیباں ویرو پیاں، جد تکیا ناصرینو صلیباں ویرو پیاں، او تے زخمی پہ